خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ 2 منٹ ہیں، 3 منٹ ہیں، اس سے زیادہ میں لینا بھی نہیں چاہوں گا۔ اہم ایشو ہے اور اس پر بہت سارے مقررین نے اپنی آراء، تجاویز، پس منظر اور اس کی اہمیت پہ زور دیا ہے، اور میں ان سب کا شکریہ اور شمس صاحب آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مہذب جمہوری معاشرے اس بات سے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو ان کا جائز آئینی اور اخلاقی جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے۔ دنیا کی 2 بڑے ممالک اور 2 بڑے طاقتور شہر اور طاقتور ملک، امریکہ اور UK، یہ مہذب لوگوں کی بے نظیر مثالیں ہیں۔ 4% امریکہ میں اور UK میں بھی اسی طرح مسلم لوگ رہنے کے باوجود صادق خان لندن کا میئر بن جاتا ہے، اور یہاں سے مبارکبادیاں اور سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور 2 دن پہلے جو ہے وہ امریکہ کی نیو یارک سٹی کا میئر جو ہے وہ ایک مسلم بن جاتا ہے۔ یہ لالی پاپ، یہ لفظی مکھن لگانا اس ملک کے سیاستدانوں کی پرانی عادت ہے، اور اس میں تمام جماعتیں معذرت کے ساتھ اس میں شامل ہیں۔ تمام جماعتیں آپ سمجھ رہے ہیں۔ میرے بارے میں آپ کو سوچ رہے ہوں گے کہ پادری صاحب ہے، سیاست سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہوئے، سیاسی سماجی اویئرنیس دیتے ہوئے، اور انڈائریکٹ پوری پاکستان کی سیاست میں انوالو رہا ہوں۔ اب تھوڑا سا اس سے الگ ہوا ہوں، کچھ چرچ کے معاملات ہیں، اور شاہدرہ میں آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ شاہدرہ میں ناظم اور تحصیل ناظم اور MPA MLA، یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، MLA کی سیاست جو ہے وہ آپ شاہدرہ رحمت کالونی کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ پادری امجد نعمت کا اس میں بہت بڑا حصہ رہا ہے جب تک میں شاہدرہ میں رہا ہوں، اور ایک دفعہ ایک بندے نے ٹکٹ، وہ نون لیگ کا بندہ ہے، لیکن میں نون لیگ کو اس وقت ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے قوم کے لیے، اور میری یونین کونسل کا بندہ وہ تحصیل ناظم تھا، اور میں نے اس کو بھی اپنے گھر سے اٹھا دیا۔ میرا دوست ہے، آج بھی دوست ہے، میرا بھائی اس کے ساتھ کاؤنسلر رہا ہے، لیکن میں نے کہا کہ آپ کی دور میں آپ کے لوگوں نے ووٹ، ہمارا کام کوئی نہیں کیا، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کسی اور کو ووٹ دیا، اور پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے بلایا گیا، اور کسی اور شخص نے کہا جی آپ ان کو ووٹ دیں، یہ نون لیگ کا ہے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملی، یہ پاس پہ چلا جائے گا۔ میں کہ یہ اگر پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے گا تو میں اس کو پھر ووٹ دوں گا، اور وہ MPA پیپلز پارٹی کے ووٹ سے جو ہے وہ بنا۔ تو یہ ووٹ کی طاقت ہے، یہ ووٹ کی طاقت ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم اپنے ووٹ سے بہت کچھ تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ میں نے ہوا میں بات نہیں کی، ٹھیک ہے؟ آپ اس کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بھی شاہدرہ سے ہیں، سو میں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں۔ آپ پولیٹیکل ورکر ہیں۔ ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ آج آپ نے دیر سے کام کیا ہے، یہ کام تو پارلیمنٹ میں صوبائی اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگوں کا کام ہے۔ جی مسودہ آ رہا ہے، یہ مسودہ ہے، یہ ہمارے خلاف ہے۔ پولیٹیکل ورکر کاؤنسلرز کو اس پہ اویئرنیس ہونی چاہیے تھی، لیکن درد انہوں نے محسوس کیا ہے۔ انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا، یہ ہم چاہتے ہیں ویسے ایسے لوگ سامنے آئے، لیکن یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، اور ہم بھی الیکشن نہیں لڑنا چاہتے۔ ہم پولیٹیکل لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سلیکشن کے خلاف صوبائی اسمبلی میں تقریریں کی جاتی ہیں۔ آج کتنا وہ میرے دوست،
ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمیں سلیکشن سسٹم چاہیے نہیں. اور جب یہ پہلی تقریر ہوئی تھی تو میں نے دوستوں کو کہا تھا کہ کسی نے پرچی دی ہے کہ آپ نے مسیحی لوگوں کو جو ہے وہ لالی پاپ دینے کے لیے یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے؟ آج کاؤنسلر اور یہ سسٹم جو ہے یہ ہمیں مہربانی نہیں چاہیے. مذہبی اقلیتیں، ہم اقلیتیں نہیں ہیں. میں پورا پاکستانی ہوں، پورا برابر کا شہری ہوں. میں مذہبی طور پر جو ہے وہ اقلیت میں ہوں، کرسچن ہوں. مجھے یہ مہربانی نہیں چاہیے. میرے ہاتھ پاؤں ہیں، میرا دماغ ہے. میں نے آدھے سے زیادہ پاکستان پڑھا لیا ہے اور مجھے اب سیاست نہیں آتی. سیاستدان میں نے پیدا کیے ہیں، میرے اسکولوں میں پڑھ کے یہ سیاستدان بنے ہیں. یہ پرائم منسٹر، یہ صدر، یہ وزیر، یہ مریم بی بی، یہ سارے ہمارے اسکولوں سے پڑھ کر جو ہے وہ آج سیاستدان عواموں میں بیٹھے ہیں. اور آج ہم ان کے محروم منت ہیں. ہم ایسے سسٹم کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے. اور جگہ جہاں جاری کرتے ہیں یہ چند لوگ ہیں ضرور، لیکن یہ انقلاب ایک دن آئے گا. سیمسن سلامت صاحب اور آپ جیسے یہ بہن بھائی، جو دوست جو سیاسی شعور رکھتے ہیں اور اس غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک دن انقلاب آئے گا. شاید ہم زندہ نہ ہوں لیکن انقلاب آئے گا. اور یہ فرمیت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی. موسیٰ آئے گا، مسیحی لوگ بیدار ہوں گے اور وہ اٹھیں گے اور انقلاب لائیں گے. آخری جملہ اور آخری بات، تمام مذہبی، میں نے بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا لیکن نہیں آئے، کوئی بات نہیں. لیکن آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا. آپ نے ایک کاز دیکھنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، شخص کو نہ بولیں. اور آپ اگر کہیں گے کہ اگلے دن میں پریس کانفرنس کروں گا، اس میں 20 بندے لے کے کھڑا ہو جاؤں گا، 20 30 بندے اکٹھے کر کے ہم کچھ نہیں حاصل کر سکے اور نہ کریں گے. یونٹی دکھانی پڑے گی. اور میں ہر اس بات میں سیمسن صاحب جیسے دوستوں کا ساتھ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ان کا کاز اچھا ہوتا ہے، اور جن کا کاز اچھا نہیں ہوتا وہ میرے سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں. میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. آپ سب کی توجہ کا بہت